میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنے ٹکا لینا، سجدے کی حالت میں دونوں بازوؤں کو بچھا دینا، اور بھی بہت ساری خطائیں ہیں۔ اسی طرح ایسے لباس اور ایسے کپڑے میں نماز پڑھنا جس سے جسم کھل جاتا ہے، چست پینٹ جنس کو پہننا جس سے اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں، نیچے کے جو شرمگاہ ہیں، سطر ہیں، وہ سارے کھل جاتے ہیں، سارے دکھتے رہتے ہیں۔ اور اس پر اجماع ہے کہ اگر سطر کھل گیا نماز میں تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ ہزاروں تقریر کرنے والے خطبہ، مقررین حضرات صرف اور صرف عورتوں کے پردے کے تعلق سے بات کرتے ہونی چاہیے، لیکن کیا مردوں کے لیے پردہ نہیں ہے؟ مردوں کے لیے بھی پردہ ہے۔ مردوں کو بھی اپنے نیچے کی جو شرمگاہ ہے، گھٹنے تک کے جو حصے ہیں، اس کو چھپانا ہے، لیکن جانگ نظر آتا ہے، اس کی شرمگاہ نظر آتی ہے، نماز پڑھتے رہتے پیچھے سے ان کی شرمگاہ کھل جاتی ہے، کیا ان کی نماز ہوگی؟ ایسے شخص کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، چست پینٹ ہونے کی وجہ سے ان کے پینٹ نیچے کھسک جاتے ہیں، اور پھر اس پر یہ دیکھیے کہ جو اوپر کے ٹی شرٹ ہیں وہ بھی چست اور چھوٹا ہے، جس کی وجہ سے دونوں طرف سے جسم کے حصے کھل جاتے ہیں، اور بڑے شوق سے نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ کوئی ٹوکنے والا نہیں، یا ٹوکے تو پھر لڑائی جھگڑے کی نوبت آ سکتی ہے۔ نمازی ہے لیکن صحیح طریقے سے نماز نہیں ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے نمازیوں کی یہ خطائیں ہیں۔ ہر کوئی جانتا ہوگا کہ ایسے کپڑے پہننے والے کی سجدے کی حالت میں یہ نوبت ہو جاتی ہے، یا وضو کرتے وقت جھکتے وقت ایسی نوبت آ جاتی ہے کہ ان کی شرمگاہ کھل جاتی ہے، اور جب سطر ڈھانپا ہوا نہ ہو تو پھر نماز قبول نہیں ہوگی، نماز درست نہیں ہوگی اس شخص کی۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے ایسے باریک کپڑے پہننا جس سے چمڑا نظر آتا ہو جسم کا، تو اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ چمڑا نظر نہیں آنی چاہیے، کپڑا انتہائی باریک ہے، بہت گرمی لگ رہی ہے، بہت باریک کپڑا خریدا، اور ایسا باریک کپڑا ہے جس سے اس کے جسم نظر آ رہے ہیں، اس کا کندھا نظر آ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقیہ شیء، تم میں سے کوئی شخص ایک ہی کپڑے میں نماز نہ پڑھے اور اس حال میں کہ اس کے کندھے پر کوئی کپڑا نہ ہو، کندھا کھلا ہوا ہے، کندھے کا چمڑا نظر آ رہا ہے، اور اس کپڑے میں نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو یہ ہمارے نمازیوں کی بہت بڑی خطا ہے، ہمارے نمازیوں کی یہ بہت بڑی غلطی ہے، جس سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے۔ اور یہ بات تو مشہور ہے، معروف ہے، واضح ہے کہ عورتوں کے لیے تو ہر وقت ان کے سارے جسم کے حصے ڈھکے ہونی چاہیے۔ لا يقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار، اللہ رب العالمین کسی بالغہ عورت کی نماز بغیر اوڑھنی کے دوپٹے کے قبول نہیں کرتا، لہٰذا اس کے سر کے بال بھی کھلے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔ میرے بھائی، ہمارے نمازیوں کو دیکھیے، ان کے جو کپڑے ہیں، ان کی جو لنگی ہے، ان کے جو پینٹ ہیں، ان کے جو پائجامے ہیں، ان کے ٹخنوں سے نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں، یا نماز میں ہی اس کو گھسکاتے رہتے ہیں کہ اوپر آ جائے، لیکن پھر نیچے آ جاتا ہے۔ لا ينظر اللہ الى صلاة رجل یجر ازارہ بطرا، اللہ رب العالمین ایسے شخص کی نماز کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے جو اپنے تہبند کو گھمنڈ کی وجہ سے گھسیٹ رہا ہو۔ اور رسول اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں
کہ ایک شخص ایسے ہی نماز پڑھ رہا تھا، اس کا تہبند، اس کا کپڑا، اس کا جو پہنے ہوا تھا نیچے کا جو کپڑا تھا وہ اس کے ٹخنے سے نیچے تھا۔ آپ نے اس شخص کو واپس کر دیا، کہا جاؤ وضو کر کے آؤ۔ وضو کیا، پھر آ کر نماز پڑھنے لگا۔ پھر آپ نے کہا جاؤ، پھر واپس کیا آپ نے، پھر آیا، پھر نماز پڑھنے لگا۔ ایسے جو آپ نے جو اسے ایک دو بار واپس کیا تو ایک شخص نے پوچھ لیا کیا بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے بار بار کیوں واپس کر رہے ہیں؟ تو اللہ رب العالمین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کرتا جس کا ازار، جس کا تہبند، جس کے جو کپڑے ہیں نیچے کے وہ اس کے ٹخنے سے نیچے لٹک رہے ہوں۔ وہ حدیث بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو عام حالتوں میں بھی ہمیں اپنے ازار کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے لنگی کو، اپنے پاجامے کو، اپنے پینٹ کو اوپر رکھنے ہیں، ٹخنوں سے اوپر رکھنے ہیں۔ عام حالتوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز ایسے لوگوں کی طرف نہ دیکھے گا، نہ اسے اپنے عذاب سے پاک کرے گا، نہ اس سے بات کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس نے اپنے تہبند کو، اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکایا ہوگا۔ بہت سارے اس طرح کے کپڑے ہیں، چاہے وہ جبہ ہو، چاہے وہ پینٹ ہو، چاہے وہ لنگی ہو، کوئی بھی کپڑا ہو، ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکنی چاہیے۔ ہم بڑے بڑے شیوخ حضرات کی طرف نہ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کپڑوں سے منع کیا ہے کہ اس طرح سے کپڑے نہ پہنا جائے۔ گویا پتہ چلا کہ صرف عورتوں کو ہی حکم نہیں ہے کہ عورتیں پردے والے کپڑے پہنے، مردوں کو بھی پردے والے کپڑے پہننے ہیں جس سے اس کے جو شرم کرنے کی جگہ ہے وہ ڈھکی ہو، وہ نظر نہ آتا ہو۔ میرے بھائی، چونکہ خطائیں بہت ہیں اس لیے ایک ہی بات پر بات لمبی نہیں کی جا سکتی۔ ہمارے نمازیوں کی خطاؤں میں سے، غلطیوں میں سے ایک غلطی اور ہے، کوئی مجبوری نہیں، کوئی غریبی نہیں، کوئی لاچاری نہیں، اس کے باوجود بہت فقیر بن کے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں۔ لگتا ہے بہت بڑے فقیر ہیں، بہت بڑے غریب ہیں، گندا، پرانا، اجڑ کپڑا، جیسا تیسا کپڑا چاہا پہن کر مسجد میں آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا ایک غلام نافع ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے اس سے کہا یہ کیا ہے، اور کپڑا نہیں ہے کیا؟ اس نے کہا جی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم اسی کپڑے کو پہن کر بازار جا سکتے ہو؟ کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا فاللہ حق ان یتجمر لہ، اللہ رب العالمین تو اس زیادہ حقدار ہے کہ اس کے لیے خوبصورتی اختیار کیا جائے۔ مارکیٹوں میں، بازاروں میں، مہمانوں کے سامنے بڑے چمک دمک والے بہترین خوبصورت بن کے حاضر ہو جاتے ہو، بال سیٹ کے اچھے کپڑے پہن کر، آئرن والے کپڑے پہن کر کلیچ مار کر حاضر ہوتے ہو، مسجد میں پھٹے پرانے غریب فقیر لاچار بن کر حاضر ہوتے ہو۔ فاللہ حق ان یتجمل لہ، اللہ تو زیادہ حقدار ہے کہ اس کے سامنے خوبصورت بنا جائے۔ بہترین کپڑا، خوبصورت کپڑا پہن کر، اچھا کپڑا پہن کر ہمیں مسجد میں حاضر ہونی چاہیے، اللہ کے سامنے خوبصورتی اختیار کیا جائے۔ کوشش کرے آج کوئی ایسا شخص نہیں جس کے پاس بہترین کپڑا نہ ہو، ہر شخص کے پاس اچھا کپڑا ہے، ہر شخص کے پاس صابن ہے، وہ اچھے سے کپڑا دھو سکتا ہے، صاف کر سکتا ہے۔ جس کپڑے میں رات میں سوئے وہی کپڑا پہن کر آ گئے، جس کپڑے میں ہم نے کھیت میں کام کیا وہی کپڑا پہن کر مسجد میں حاضر ہو گئے۔ یہ کیا مذاق ہے مسجد کا، یہ نماز کا مذاق ہے۔ اللہ کے حق کو نہیں پہچانا، اس لیے کپڑا آپ نے صحیح سے نہیں پہنا، دوسروں کا خیال ہے، اللہ کا خیال نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ کے سامنے اچھے طریقے سے خوبصورت بن کے آپ کو حاضر ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے نمازیوں کی خطاؤں میں سے ایک یہ بھی خطا ہے۔
اور بھی بہت ساری غلطیاں ہیں۔ عبد الرحمن بن شبل بیان کرتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان نقرات الغراب، کہ کوے کی طرح چونچ ماری جائے۔ بہت جلد بازی ہے، نمازی کو بہت جلد بازی ہے، بہت گرمی لگتی ہے، پھٹافٹ سجدہ مارا، نماز ختم کی اور چٹ سے پٹ بھاگ گئے۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر غالباً 682۔ اور آپ نے افتراش الشبع، درندوں کی طرح اپنے بازوؤں کو پھیلانے سے منع کیا۔ سجدے میں بازوؤں کو درندوں کی طرح پھیلائے رہتے ہیں، یا درندوں کی طرح بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ صحیح طریقے سے ادب و احترام کے ساتھ مسجد میں بیٹھا جائے۔ وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ مَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ، اور یہ کہ آدمی مسجد میں اپنی ایک ہی جگہ پکی کر لے، خاص کر لے کہ ہم یہی جگہ پر ہر دن بیٹھیں گے، یہی ہماری جگہ ہے۔ بہت سارے نمازی ایسے ہیں، ان کی وہ جگہ پکی ہے، وہ آئیں گے تو اسی جگہ پر بیٹھیں گے، مجال نہیں ہے وہ اپنی جگہ کو چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی ایک جگہ کو پکی کر لی جائے، خاص کر لی جائے۔ کما یوطن البعیر کی مثال دیا کہ جیسے اونٹ اپنی جگہ کو خاص کر لیتا ہے، اونٹ کے رہنے کی جو جگہ ہوتی ہے، اپنے بیٹھنے کی جگہ کو جو اونٹ خاص کر لیتا ہے، ویسے ہی مسجد میں آ کے اپنی جگہ کو خاص کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہی منع فرمایا کہ مسجد میں کسی ایک جگہ کو خاص نہ کیا جائے۔ بسا اوقات کئی جگہوں پر ایسا بھی دیکھنے کو ملا، جگہ کی وجہ سے جھگڑ پڑے، لہٰذا ایسے تمام طریقوں سے ہمیں مجتنب ہو جانی چاہیے۔ میرے بھائی، نماز ختم ہونے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھنے کے علاوہ صف سے نکل جانا، صف سے باہر بیٹھ جانا، یا اس صف کو چھوڑ کر مسجد کے باہر چلے جانا، والملا، یہ جو ہے یہ طریقہ اس ثواب سے محرومی ہے جو ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا حدیث میں۔ جب میں نے تلاشا تو مجھے وہ حدیث ملی، والملائکۃ یصلون علی احدہم ما دام فی مجلسہ الذی صلی فیہ، فرشتے اس نمازی کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جبکہ وہ نمازی اسی جگہ پر بیٹھا رہے جس میں اس نے نماز پڑھی ہے۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم ارحم، اے اللہ اس پر رحم فرما، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہم تب علیہ، اے اللہ اس کی توبہ قبول کر لے۔ ہمیں چھٹپٹاہٹ رہتی ہے، جیسے نماز ختم ہوتی ہے صف کو چھوڑتے ہیں، فوراً بھاگتے ہیں باہر۔ یہاں تک کہ کئی دفعہ ایسا بھی دیکھنے کو ملا کہ لوگ اس جگہ سے ہٹ کر یا تو مسجد سے باہر بہت کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں یا پھر فوراً مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس شخص پر فرشتے دعا کرتے ہیں تو اس دعا سے محرومی ہو جاتی ہے، اس دعا کے مستحق نہیں ہو پاتے، فرشتے دعا کرتے ہیں، لہٰذا اس صف میں بیٹھا جائے۔ جس صف میں آپ نے نماز پڑھی ہے تھوڑا دیر ٹکیں، تھوڑی گرمی برداشت کریں، جہنم کی گرمی بہت زیادہ ہوگی۔ کیا گھروں میں گرمی نہیں لگتی؟ کیا سڑکوں پہ گرمی نہیں لگتی؟ ہر جگہ گرمی ہے۔ الحمدللہ آپ کے اندر بہت سارے خوبصورت عادات بھی ہیں، بہت سارے خوبصورت طریقے ہیں۔ آپ پنجگانہ نمازی ہے اور لوگ تو نمازی بھی نہیں ہیں، اور لوگ تو کفر کے دائرے میں پہنچ چکے ہیں، لیکن آپ جو کہ نمازی ہیں پنجگانہ، اگر آپ یہ طریقہ بھی اختیار کر لیں تو سونے پر سہاگا ہوگا کہ فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ بھلا جس شخص کے لیے فرشتے دعا کریں، اس سے بڑھ کر اور کیا اچھی بات ہو سکتی ہے۔ نمازیوں کی خطاؤں میں سے ایک خطا یہ بھی ہے کہ نماز ختم ہونے کے بعد اکثر و بیشتر
مسجد میں ہی شر و فساد، ہنگامہ آرائی، چلانا، جھگڑنا، لڑنا، پنچایتیں کرنا، فیصلے کرنا، آوازیں بلند کرنا، یہ ہمارے نمازیوں کی حالت ہے۔ یاد رکھیے، فرشتے کی اس مغفرت والی دعا سے وہ شخص بھی محروم ہو جاتا ہے۔ ما لم یؤذی فیہ، فرشتے کب تک دعا کرتے ہیں؟ جب تک کہ وہ کسی کو تکلیف نہ دے، لیکن لڑائی جھگڑے میں تکلیفیں دی ہی جاتی ہے۔ نہ جانے یہ کیسی مصیبت ہے اور شیطانوں نے کیسا قبضہ کیا ذہنوں پر اور دل و دماغ پر۔ مسجد میں ہنگامہ، باہر جا کر لوگ ملاقات کرنے لگتے ہیں۔ لہٰذا اس چیز سے بھی ہمارے نمازیوں کو اجتناب کرنی چاہیے۔ ما لم یحدث فیہ، کب تک دعا کرتے ہیں فرشتے؟ جب تک کہ وہ شخص بے وضو نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میں اپنی بات کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام جو نمازی ہیں، ان نمازیوں کی نمازوں میں اللہ تعالی ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق بخشے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق نماز پڑھنے کی توفیق بخشے، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت ہو، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ہی مطابق نماز پڑھے، نہ اماموں کے طریقوں پر، نہ مولویوں کے طریقوں پر، نہ سماج کے طریقے پر، بلکہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمارے لیے جو آئیڈیل ہیں، ہم انہی کو آئیڈیل تصور کرتے ہوئے انہی کے طریقے پر ہم ہمیشہ نماز پڑھتے رہیں۔ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علیہ